کے سب، چونکہ ہم تو منزل بھٹک گئے ہیں، منزل بہک گئے ہیں، منزل بھٹک گئے ہیں. ہم نے باطل کو حاصل زندگی سمجھ لیا ہے اور باطل کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. ہم نے اپنے کچھ خواب بنا لیے ہیں دنیا کے لیے. اب ضروری تو نہیں ہے کہ وہ خواب پورے ہوں، اور یہ دنیا کم بخت ایسی چیز ہے کہ ایک خواب پورا ہوتا ہے، دوسرا خواب آپ بنا لیتے ہیں. یعنی اس میں وہ خواہشات کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. حرص جو ہے، حرص دنیا، وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک آپ کی مطالبہ پورا ہوا، دوسرا مطالبہ، دوسرا پورا ہوا، تیسرا مطالبہ. تو یہ تو دیکھیں یہ یاد الہی نہیں ہے، یہ یاد دنیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع ذکر الہی کی حقیقت. گزشتہ سبق بھی ہمارا اسی موضوع کے بارے میں تھا. دیکھیں ذکر الہی کا مطلب کیا ہے؟ یاد. ذکر کا مطلب یاد ہے، یاد کرنا، یاد رکھنا. اب یہ دیکھیں دنیا میں جب انسان آتا ہے اور عاقل بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے دو جہتیں ہوتی ہیں، دو منازل ہوتی ہیں، دو منزلیں، دو رخ ہوتے ہیں. اب ایک رخ جو ہے وہ آخرت ہے اور ایک رخ جو ہے ظاہر ہے، دنیا ہے. تو یا تو یہ دنیا پر یقین کرے گا اور دنیا کے لیے زندگی گزارے گا. اب اگر اس کا یقین آ گیا ظاہر دنیا پر اور ظاہر دنیا کو اس نے حقیقت سمجھ لیا، اب اس کا رخ، زندگی کا رخ، یعنی ساری جد و جہد کا رخ ظاہر کے لیے ہوگا. یہ ظاہر کے لیے محنت کرتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے گا. یہ ایک عام بات کر رہا ہوں میں اللہ کی عطا سے. لیکن اگر اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی حقیقت کو پہچان گیا، پھر رب سے رابطہ کیا، قرآن اور رسول سے پوچھا، تو ہمارے رسول نے ہمیں آخرت کا رخ بتایا ہے. ورج الیوم الآخر قرآن میں ہے کہ تم زندگی آخرت کی امید میں گزارو، آخرت کی کامیابی میں کے لیے تم زندگی گزارو. تو دیکھیں یا تو ہمارا رخ اللہ کی طرف ہوگا، اور اب اگر آپ نے اپنی منزل اللہ کو بنا لیا اور اس پر آپ کا یقین آ گیا کہ ہاں اللہ نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے، میں نے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق میں نے زندگی گزارنی ہے. تو اب اس کے بعد آپ کا جو بھی وقت گزرے گا وہ یاد الہی میں گزرے گا. یہ میں مختصر طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں. بات تو طویل ہے لیکن طویل بات کو میں نے تھوڑا سا اختصار کر دیا. یعنی اگر آپ کی منزل اللہ ہے اور آپ اللہ کو منزل بنا لیا، آپ نے اللہ کے راستہ، اب اللہ تو سیدھے راستے پر ہے. قرآن میں ہے کہ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب تو سیدھے راستے پر ہے. ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنا سیدھا راستہ بتا. اب تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہیے. اگر آپ نے اللہ کو منزل بنا لیا، اللہ کے راستے پر چلنے کا عہد کر لیا جو کہ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہے، جس کے بارے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ترکت فیک دو کام، دو چیزیں. امرین ان اعتصمتم، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ ہے و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ. تو اب اگر کسی نے قرآن اور سنت سے اپنا رابطہ جوڑ لیا، اللہ کو منزل بنا لیا، اللہ کے حکم قرآن، نبی کا طریقہ سنت، اس کے مطابق اگر کوئی زندگی گزار رہا ہے تو اب اس کو تقویٰ کی روش اختیار کرنی ہوگی.
یہ بات ذرا نوٹ کر لیں اس کو. تقویٰ کیا ہے؟ احتیاط سے زندگی گزارنا ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم اپنی مرضی نہ جیو، بلکہ میں تمہیں بتاؤں گا، میری ہدایت کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے. چونکہ اس کے پاس نفس ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار بھی دے دیا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کا اور فطرت کے خلاف چلنے کا اختیار دے کے بھجوایا ہے. کسی اور مخلوق کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. چونکہ بعض ہمارا نفس ہے ہمارے پاس، اور نفس جو ہے ہمارا دشمن ہے، جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عاد عدوک نفسک الذی بین جنبیک، تمہارا دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے. تو جب آپ نے اللہ کو منزل بنا لیا، اللہ کے راستے پر نبی کے طریقے کے مطابق آپ نے زندگی گزارنے کا عزم کر لیا، اب آپ کو احتیاط کا دامن تھامنا ہوگا، احتیاط سے زندگی گزارنی ہوگی. اگر آپ احتیاط سے زندگی گزار رہے ہیں، منزل آپ کی اللہ ہے، آخرت آپ کی ترجیح ہے، اب آپ کا ہر لمحہ جو ہے وہ یاد الہی میں شمار کیا جائے گا. چاہے آپ کی زبان بند ہو، چاہے آپ خرید و فروخت کر رہے ہوں یا تجارت کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے بارے میں کہا ہے کہ اگرچہ یہ دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ دنیا کا کام ان کو میری یاد سے غافل نہیں کرتا. یہ قرآن کی آیت ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. یعنی دنیا کی مصروفیات آپ کر بھی رہیں تو آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کا حکم مستحضر ہے. یعنی آپ اس کو مد نظر رکھ کر آپ دنیا کے کام کر رہے ہیں، تو آپ کا تمام کام یاد الہی میں صرف ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک خاتون خانہ ہے اور وہ اللہ کی بندی ہے. یہ میں مثال دے رہا ہوں. خاتون خانہ ہے، اللہ کی اچھا 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں. اب ظاہر ہے کہ خاتون خانہ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، گھر کے کام کاج ہوتے ہیں، ہاؤس وائف ہوتی ہے، اس کو گھر کے دیگر کاموں کے علاوہ بچوں کی دیکھ بھال بھی ہوتی ہے. چھوٹا بچہ ہے، اس کو دودھ پلا رہی ہے، اور چھوٹے بچے ہیں، اس کو ایک ایک نوالا کر کے کھلا رہی ہے اور ان کا خیال رکھ رہی ہے. گھر کے دیگر کام کا اب یہ ظاہر ہے ایک مصروف زندگی ہے، لیکن یہ ساری مصروف زندگی جو ہے، فرشتے جو ہے سیدھے ہاتھ کا فرشتہ اس کے اعمال لکھ رہا ہے کہ یہ اللہ کی بندی اللہ کے یاد میں یہ سارے کام کر رہی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. یہ لوگ ایسا نہیں سمجھتے. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے ہو کے تسبیح ہاتھ میں لے کے اور اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں، وہ اللہ کی یاد ہے. نو، وہ ہے اللہ کی یاد، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ترک دنیا کا مشورہ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم زندگی جو بھی گزارو میری یاد میں گزارو اور میری رضا کے مطابق زندگی گزارو. تو یہ ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں. اور یہی بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ذکر الہی کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کی منزل اللہ ہو اور آپ اللہ کا احساس کر کے جینا شروع کر دیں. عام طور پہ تو دیکھیں ہمارا ایک معاشرہ ایسا ہے، سب کے سب، چونکہ ہم تو منزل بھٹک گئے ہیں، منزل بہک گئے ہیں، منزل بھٹک گئے ہیں. ہم نے باطل کو حاصل زندگی سمجھ لیا ہے اور باطل کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. ہم نے اپنے کچھ خواب بنا لیے ہیں دنیا کے لیے. اب ضروری تو نہیں ہے کہ وہ خواب پورے ہوں، اور یہ دنیا کم بخت ایسی چیز ہے کہ ایک خواب پورا ہوتا ہے، دوسرا خواب آپ بنا لیتے ہیں. یعنی اس میں وہ خواہشات کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. حرص جو ہے، حرص دنیا، وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک آپ کی مطالبہ پورا ہوا، دوسرا مطالبہ، دوسرا پورا ہوا، تیسرا مطالبہ. تو یہ تو دیکھیں یہ یاد الہی نہیں ہے، یہ یاد دنیا ہے. ذکر کا مطلب یہ ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے آپ اللہ کو نہ بھلائیں. اب اس کا عملی طریقہ یہ ہے، یعنی اس کا عملی کہ آپ سارے کاموں میں اللہ کی جو خوشنودی ہے اس کو مد نظر رکھیں.
ہر کام اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو سامنے رکھ کر کریں، اپنے اخلاق کو قرآن کے مطابق بنا لیں اور نبی کے طریقے کے مطابق بنا لیں۔ یہ حقیقت ہے ذکر الہی کی۔ اور اگر ہمارا عمل اس کے خلاف ہے، عام طور پہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں اور چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے مسلمان نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے، دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنی توقعات کو دیکھ لیں، اپنے منصوبوں کو دیکھ لیں، سارے کے سارے کا تعلق ظاہر سے ہے۔ آخرت ہماری پریشانی نہیں ہے، قبر ہماری پریشانی نہیں ہے۔ تو یہ غافل انسانوں کا وتیرہ ہے، اس سے باز آ جانا چاہیے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم